تو بیان فرمایا صبح پہ یہ ملے گا انعام. پھر بیان فرمایا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے. تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بیان فرما دیا. تو حضرت کعب فرماتے ہیں جب 4 رکعت ظہر کی پڑھیں گے, آج تو جمعہ ہے 2 پڑھیں گے, تو پہلی رکعت پہ اللہ بیان فرماتے ہیں المغفرہ, میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی. بیان فرمایا جب پہلی رکعت ہوگی مغفرت, دوسری رکعت پڑھے گا اللہ ظہر کی نماز پہ, اللہ فرماتے ہیں اس کے ترازو کا پلڑا میں باری کر دوں گا, اس کے نیکی کے اعمال میں باری کر دوں گا, گناہ ہلکے ہو جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ پاس ہو جائے گا. ورنہ کیا ہے؟ ذالک هو الخسران المبین, اس کے لیے خسارہ ہے, جہنم میں جائے گا. بیان فرمایا جب تیسری رکعت میں یہ بندہ مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں. اور جب چوتھی رکعت میں یہ بندہ ظہر کی نماز میں مشغول ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی آسمان میں رحمت کے دروازے ہیں وہ اس بندے پہ کھول دیتے ہیں. اور بیان فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہاں سے بڑی آنکھوں والے حور عینہ اس کو دیکھتی ہے کہ یہی دنیا میں جو بندہ ہے آخرت میں ہمارا شوہر ہے. یہ ظہر کی نماز میں. پھر بیان فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب عصر کی نماز یہ 4 رکعت پڑھے گی, میں فرشتوں کو کہتا ہوں اس بندے کے لیے مجھ سے مغفرت مانگو, اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے مجھ سے جس چیز کے بارے میں دعا اور مغفرت طلب کرتے ہیں میں اس کو رد نہیں کرتا. عصر کی نماز پہ یہ ملتا ہے. پھر بیان فرمایا اے موسیٰ مغرب کی نماز یہ پڑھتا ہے, مغرب کی نماز یہ بندہ مشغول ہو جاتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں, دوبارہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں, اور یہ اپنی حاجت کے مطابق مجھ سے جو بھی, کون سی نماز؟ مغرب کی نماز. یاد رکھنا ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس جا کے مزاروں پہ فلاں پہ جا کے غیر شرکی چیزوں میں مبتلا ہو کے لوگوں سے کچھ نہ مانگو. جو بندہ خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہم محتاج ہیں اللہ کے. اللہ نے نسخہ بتا دیا, مغرب کی نماز پڑھو اور اس کی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ میری یہ حاجت ہے, تیرے نبی نے بیان فرمایا ہے, قبول فرما کہ تو نے یہ بیان فرمایا ہے, آپ نے یہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی جاہ و جلال کی قسم اس کی حاجت میں ضرور پورا فرماؤں گا. پھر بیان فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کہ جب آخری نماز وہ پڑھیں گے وہ عشاء کی نماز ہوگی. کون سی نماز ہوگی؟ تو بیان فرمایا وہ 4 رکعت نماز ہوگی, جب وہ پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں دنیا اور ما فیہا سے ان کے لیے یہ نماز پڑھنا افضل ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا و ما فیہا سے افضل؟ یہ آپ نے ہوگا تبلیغی حضرات ہمارے واعظ و نصیحت میں بیان کرتے ہیں دنیا و ما فیہا سے افضل ہے, دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اس کو آپ سمجھتے بھی ہیں یہ ہے کیا؟ دنیا اور ما فیہا اس سے مل جائے اس سے افضل ہے. یا محدثین نے لکھا دنیا اور ما فیہا اللہ کے نام پر یہ صدقہ کر لے, اس صدقے سے بھی یہ 4 رکعت نماز پڑھنا عشاء کی اس کے لیے افضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بیان فرمایا کہ جب عشاء کی نماز یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اعلان فرماتے ہیں اے میرے بندے یہاں سے ایسے واپس ہو جا جیسے دنیا میں تو نے آج سے پہلے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اللہ سارے گناہ جو ہے اس بندے کے معاف فرما دیتے ہیں.